بھی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہو رہا تھا، یعنی انتقال ہو رہا تھا، تو اس کا سار مبارک جو تھا وہ میرے ذان پہ تھا، تو وہ اس نے مسواک مانگا، تو پھر میں نے عبد الرحمن کو کہا کہ مسواک لے آؤ، پھر وہ مسواک لے کے آیا، تو وہ میں نے اپنے دانتوں میں چبایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کیا۔ تو اس حدیث کے بارے میں کیا آپ کا وہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیا، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں۔ کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی، وہ تو علی علیہ السلام کے ذان پہ وہ سر مبارک، تو حضرت عباس اور یہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے، یہ دونوں ان کے ساتھ حدیث میں تو یہ ہے، لیکن یہ جی جو ہمارے ممبروں پہ اور خطبوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات کافی طویل ہے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری وقت میں کون تھا ان کی وفات تک۔ میں کچھ احادیث آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا یہ ایک اور کتاب بھی میں لے کے آؤں آپ کے نزدیک، معاف کیجیے۔ اچھا یہ عزیزو یہ بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، الادب المفرد لمحمد بن اسماعیل البخاری، وہ جی صحیح بخاری اس نے لکھا ہے الادب المفرد، صحیح بخاری کے لکھنے والے محمد بن اسماعیل البخاری۔ یہاں پر صفحہ نمبر 65 میں یہ حدیث نمبر 156، حدثنی علی بن ابی طالب نعیم بن یزید نے کہا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے روایت کی ہے، لما ثقل ان النبی لما ثقل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باری ہو گئے، یا علی ایتینی بطبق اکتب فیہ ما لا تذل امتی، اے علی میرے لیے ایک لے کے آؤ، ایک طبق لے کے آؤ تاکہ میں اس میں لکھ دوں وہ چیزیں جو میری امت کبھی گمراہ نہ ہو جائے گا۔ فخشیت ان یسبقنی، میں نے سوچا کہ میں جلدی کروں اس بات میں، فقلت انی لا احفظ من ذراعی الصحیفہ، انی لا احفظ من ذراعی الصحیفہ، میں نے کہا کہ میں اپنے ذراع پہ، ہاتھ کے حصے کو ذراع بولتے ہیں، میں اس کو صحیفہ بناتا ہوں، آپ بولتے جائیں۔ وکان رأسہ بین ذراعہ وعضدی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر ان کے اپنے ذراع پر تھا اور میرے بازو پر تھا۔ یوصی بالصلاۃ والزکوۃ وما ملکت ایمانکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے تھے نماز کی اور زکوٰۃ کی اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی۔ وقال كذلك حتى فاضت نفسه، اور اسی طرح بولتے وصیت کرتے کرتے ان کی جان نکل گئی، ان کی وفات ہو گئی۔ وَأَمْرُهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ شَهِدَ بِهِمَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جہنم نہیں جاتا۔ اچھا یہ ہے ان کی وفات۔ یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7، چاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، باب فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام، صفحہ نمبر 494، حدیث نمبر 3۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا والذی احلف به، میں اس بات پہ قسم کھاتی ہوں، ان کان علی لاقرب الناس عہدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری شخص تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یعنی ان کے ساتھ تھے آخر تک۔ قالت عدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم قبض فی بیت عائشہ، ہم نے ان سے ملاقات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن جب ان کی وفات ہوئی ہے ملاقات کی ہے عائشہ کے گھر پر۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة بعد غداة یقول جاء علی مرارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحے یہ کہتے تھے، ہم ان کے پاس گئے تھے، ہر لمحے یہ صبح تھا، صبح کا وقت، ہر لمحے کہتے تھے جاء علی جاء علی، علی علیہ السلام آ گئے، علی علیہ السلام آ گئے۔ اچھا بار بار انہوں نے یہ کہا، قال اظنه كان بعثه في حاجة، میرا فکر یہی ہے، میری سوچ یہ کہ ان کو کسی کام سے بھیجا تھا۔ قالت فجاء بعد، اس کے بعد
امیر المومنین علیہ السلام آئے، فظننا ان له الیہ حاجہ، ہم نے یہی سوچا جب علی علیہ السلام تشریف لائے تو ہم نے یہی سوچا کہ ان کا آپس میں کوئی کام ہے، تو ہم نکل گئے، فخرجنا من البیت، ہم کمرے سے نکل گئے، فقعدنا بالباب، ہم کمرے سے باہر بیٹھے، فکنت ادناہم من الباب، اور میں سب سے قریب تھا دروازے سے، فاکب علی علیہ علیہ السلام، تو امیر المومنین علیہ السلام جھک گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں ہیں، وہ جھک گئے ہیں ان پر، فجعلہ یصارہ ویناجیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ سر کہنا، اسرار کہنا، رازیں بتانا، ویناجی، اور سرگوشیاں کرنا، آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیچی آواز میں ان سے بات کر رہے تھے۔ ثم قبض من یومہ کذالک من ذالک، اور اسی دن ان کا وفات ہو گیا، فکان اقرب الناس بہ عہدا، اس لیے امیر المؤمنین علیہ السلام اقرب الناس عہدا ہیں، سب لوگوں سے زیادہ قریب ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی جو ہے کیا ہے، عہد ہے۔ اچھا، اب آپ کو دکھاتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، کتاب فضائل الصحابہ احمد کی، عزیزو یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن محمد بن حنبل، جز نمبر 1، چاپ دار ابن الجوزی، تحقیق ہے شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القری بمکہ المکرمہ، یہ حدیث کے پروفیسر ہیں مکہ مکرمہ جامعۃ ام القری یونیورسٹی میں۔ اچھا، اس کتاب میں آپ کو لیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 853، 800 جی سر 853، یہ 853 ہے، حدیث نمبر 1171، یہ ام سلمہ سے ہے، والذی احلف به، میں قسم کھاتی ہوں اس بات پر کہ علی علیہ السلام اقرب الناس عہدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخر میں جو ملاقات کیا، آخری جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے تھے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام تھے، اور اسی حدیث کو وہ زیادہ اسی حدیث جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، یہ ہے اسناد صحیح سند کے ساتھ۔ اچھا، اسی حدیث کو ابو یعلا الموصلی نے نقل کیا ہے، مستدرک نے نقل کیا، حاکم نے، بہت سارے، نسائی نے نقل کیا ہے، 2-3 مقامات پہ نسائی نے نقل کیا اپنے کتاب میں۔ اچھا، تو میں آپ کو مستدرک میں دکھا لیتا ہوں، باقی جو وہ ہے نہیں دکھاتا۔ یہ کہ ملاحظہ فرمائیے، المستدرک علی الصحیحین، مستدرک صحیحین میں جز حاکم کی جز نمبر 3، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو صفحہ نمبر 194 میں، 149 میں، معاف کیجیے، 149، 149 میں، یہ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، جی، یہ حدیث نمبر ہے 4671، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن ام سلمہ والذی احلف به ان کان علی لاقرب الناس عہدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے ہم گئے صبح کے وقت، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ علی علیہ السلام کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے، تو ان کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا انہوں نے، پھر وہ جب آ گئے تو ہم نے سوچا کہ ان کا آپس میں کوئی کام ہے، ہم باہر نکلے اور میں سب سے قریب دروازے کے ساتھ بیٹھا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا سر جو ہے جھکایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بل جعل یصارہ ویناجی، اس کے ساتھ سر کہتے تھے، سر راز کہتے تھے، اور ان سے نجوا کرتے تھے، نجوا بولتے ہیں مناجات کرنا، یعنی بہت آہستہ بات کرنا کہ کوئی دوسرا نہ سنے، غیر شخص نہ سنے، اس طرح بات کرتے تھے۔ ثم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومہ کذالک، اور اسی دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اچھا، فکان علی علیہ السلام اقرب الناس عہدا، آخری شخص جس نے ملاقات کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اچھا، حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، 4671۔ ذہبی نے کیا کہا، 4671، ذہبی جو بہت ہی انٹیشیا ہے، بہت بڑا عالم ہے حدیث کا، اس نے بھی کہا صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا صحیح، اس نے بھی صحیح کہا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے احادیث عبداللہ ابن عباس سے، کتاب طبقات ابن سعد میں یہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ آخر شخص جس نے ملاقات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ جی، ایسے حدیث تو بہت سے تواتر کے ساتھ ہے جو علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری وقت تک تھے۔